ناظرین، حقیقت جانوں کی نشان حیدر سیریز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو پاکستان کے اس جعلی ثبوت کی کہانی ہے جس نے صرف 20 سال کی عمر میں دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر کا حقدار ٹھہرا، جس کا نام ہے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو راشد منہاس کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلوؤں سے روشناس کروائیں گے کہ شاید جس کا ابھی تک آپ کو علم نہ ہو، اور ان کی شہادت کی حقیقی داستان بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، راشد منہاس 17 فروری 1951 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ابتدائی بچپن کراچی میں ہی گزرا۔ آپ کے والد محترم کا نام مجید منہاس تھا، جو پیشے کے اعتبار سے ایک سول انجینئر تھے اور آپ کی پیدائش کے ادوار میں اسسٹنٹ گیریزن انجینئر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے کنسٹرکشن پروجیکٹس کے لیے پنجاب راولپنڈی سکونت اختیار کر لی تھی۔ لہٰذا راشد منہاس اپنے بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ راولپنڈی آ گئے، جہاں سینٹ میری کانوینٹ اسکول میں راشد منہاس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ کے بعد راشد منہاس کی فیملی دوبارہ کراچی شفٹ ہو گئی اور راشد منہاس نے سینٹ پیٹرک ہائی اسکول کراچی سے اپنی میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہونے والے پہلے بیٹے راشد منہاس سے ان کے والد مجید منہاس کو بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، اور ان کی دلی خواہش تھی کہ راشد بڑا ہو کر ان کی طرح سول انجینئر بنے اور انہی کے پروفیشن کو آگے لے کر چلے۔ لیکن راشد منہاس کو بچپن سے ہی ہواباز بننے کا بہت شوق تھا، اور اقبال کے شاہین کی روح ان کے اندر ہمیشہ سے تھی، جو پہاڑوں کی بلندیوں اور اونچی فضا میں اپنا نشیمن تلاش کرنے کے لیے بے چین تھی۔ لہٰذا آپ نے پاکستان ایئر فورس میں شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور پاکستان ایئر فورس نے آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے 51 جنرل ڈیوٹی پائلٹ یعنی GDP کورس کے لیے ان کی درخواست منظور کر لی، اور ان کو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے احسن طریقے سے ٹریننگ کی تکمیل کی، اور ان کو 13 مارچ 1971 کو 51 GDP کورس میں کمیشن کر دیا گیا، اور آپ کو پاکستان ایئر فورس نمبر 2 اسکواڈن، جس کو اب منہاسینس بھی کہا جاتا ہے، تعینات کر دیا گیا۔ 20 اگست کی دوپہر راشد منہاس T-33 ٹریننگ ایئر کرافٹ میں اپنے فائٹر کنورژن کورس کی سیکنڈ سولو فلائٹ پر جانے کے لیے ایئر کرافٹ کو رن وے پر لے کر جانے کے لیے ٹیکسی کر رہے تھے، تو اسی دوران راشد منہاس کے سینئر انسٹرکٹر مطیع الرحمان نے جہاز کو روکنے اور کاکپٹ کی کنوپی اوپن کر دینے کا اشارہ کیا۔ راشد منہاس نے حیران ہوتے ہوئے اپنے انسٹرکٹر کے اشارے کو سمجھتے ہوئے طیارے کو روک دیا اور کاکپٹ اوپن کر دیا۔ مطیع الرحمان جہاز پر چڑھ گیا اور زبردستی جہاز کی دوسری انسٹرکٹر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ فلائٹ راشد منہاس کو سولو فلائی کرنا تھی، لہٰذا راشد منہاس اپنے انسٹرکٹر کی اس حرکت کو لے کر چوکنا ہو گئے۔ مطیع الرحمان نے طیارے میں بیٹھ کر راشد منہاس پر حملہ کر کے ان کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ایک بنگالی تھا، اور 1971 میں مشرقی پاکستان کے حالات کی کشیدگی کی وجہ سے حالات بہت نازک صورتحال اختیار کر چکے تھے۔ مطیع الرحمان دشمن ملک انڈیا کے ہاتھوں بک چکا تھا، اور مطیع الرحمان نے طیارے کا کنٹرول سنبھال کر بغیر پرمیشن اور کلیئرنس کے جہاز کو ٹیک آف کروایا اور جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا۔ مطیع الرحمان طیارے کو بھارت لے جا کر پاکستانی حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا تاکہ مشرقی پاکستان توڑنے میں مدد حاصل کی جا سکے۔ دوران پرواز راشد منہاس کو ہوش آیا تو اب ان کو سارے معاملے کا اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا راشد منہاس نے
اپنے کنٹرول ٹاور کو یہ پیغام بھیجا کہ اس کا طیارہ ہائی جیک ہو چکا ہے، جس پر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے ان کی بات کو دوبارہ دہرانے کو کہا گیا۔ راشد منہاس نے اپنے پیغام کو دوبارہ دہرایا کہ اس کے طیارے کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے۔ راشد منہاس فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے جہاز کو دشمن کے علاقے میں نہیں جانے دیں گے۔ راشد منہاس نے طیارے کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ مطیع الرحمان، جو ریڈار سے بچنے کے لیے پہلے ہی انتہائی نیچی پرواز کر رہا تھا، طیارے کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور راشد منہاس نے طیارے کو ہندوستانی بارڈر سے تقریباً 50 کلومیٹر پہلے ٹھٹھا کے علاقے کے قریب کریش کر دیا اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا کر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے جب وہ اپنے گھر چھٹی گزارنے آئے تو اپنی بڑی بہن سے کسی مکالمے کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے زیادہ موت کو ترجیح دیں گے، جس کا عملی ثبوت انہوں نے کچھ دن بعد دے دیا۔ راشد منہاس نے 20 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ سر انجام دے کر پاکستان کے سب سے کم عمر ترین شہید نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے شاہین آج بھی راشد منہاس کو اپنے رول ماڈل کے طور پر اپنے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں اور پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم دھوپ میں مانندے دیوار کھڑے ہیں، کچھ سایہ نشینوں سے بہرحال بڑے ہیں، سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں، وما الینا الا البلاغ المبین۔